میں اور سلمان ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن ہم لوگ بیٹھے تھے کسی کافی ایریا میں نے سلمان سے کہا کہ سلمان، مجھے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی، پلیز تم اپنے گھر والوں کو میرے لیے رشتہ لے کر بھیجو۔ سلمان نے کہا کہ یار تانیہ، ابھی تمہیں اتنی جلدی کیا ہے، ابھی ہمیں یہ دل تو انجوائے کر لیں دو۔ میں سلمان سے کہا کہ نہیں سلمان، اب وہ نہیں، مجھے یہ روز کا ملنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بتا دیں اور ایک اچھے طریقے سے شادی نکاح کر کے ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں، کیونکہ میں اب یہ سب نہیں چاہتی۔ سلمان نے میری بات سنی تو اس نے مجھے کہا کہ تانیہ، میں بھی سب کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا بھی کوئی کاروبار نہیں ہے، میں اپنے گھر والوں سے لے کر کھاتا ہوں، تو تم بتاؤ میں کیسے تمہیں تمہارے آنے والے کل کو سنبھال پاؤں گا۔ جب مجھے سلمان نے یہ بات کی اتنی بڑی پریشانی ہو گئی تو میں نے سلمان سے کہا کہ سلمان، میرے گھر والے بہت زور ڈال رہے ہیں، انہوں نے رشتہ والیوں کو بھی بول دیا کہ ہمیں بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ دکھائیں، تو میری شادی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر میں تمہارے علاوہ کسی اور کا رشتہ آئے، اس لیے پلیز تم میری بات مانو اور میرے گھر رشتہ بھیجو۔ لیکن سلمان کسی طور نہیں مان رہا تھا، یہ شاید اس کا دل ہی نہیں تھا، اسے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ میں چپ رہی، میں نے سلمان کو دوبارہ کوئی بات نہیں کی اور اٹھ کر مجھ سے چلی گئی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، سلمان نے مجھ سے رابطہ نہ کیا، بڑی پریشانی ہوئی کہ آخر سلمان میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پھر ایک دن میں شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ گئی، امی اور میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ تھی، اور وہاں کیفیٹیریا میں امی نے سلمان کو میں نے کسی اور لڑکی کا ہاتھ پکڑے دیکھا۔ میں یہ دیکھ کے بہت زیادہ دکھی ہوئی تھی، یہ وجہ تھی سلمان کی میرے گھر رشتہ نہ بھیجنے کی۔ اس کے بعد میں نے سلمان سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی سلمان نے مجھ سے رابطہ کرنے کی زحمت کی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ ایک دن امی نے مجھے کہا، کل تمہارے رشتے والے آنے والے ہیں، یہ ریتا بہت اچھا ہے، 2 بھائی اور 1 بہن ہے، اور لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے اور اس کا والد بھی بہت اچھا کماتا ہے، چھوٹا بھائی ہے جو بھی پڑھ رہا ہے، ایک چھوٹی بہن، تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے فرض سے فارغ ہو جائیں، تو کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ پہلے تو میں بہت کچھ سوچتی رہی، کہیں میرے اندر بہت سارے آنسو بھی بہہ رہے تھے، کیونکہ میں سلمان کے علاوہ کسی اور کی لیکن میں طرف اپنے دیکھنا ماں بھی باپ کو نہیں بھی چاہتی تھی۔ ناراض لیکن نہیں کر سکتے تھے سلیمان کے لیے، اس لیے میں نے امی کو کہا کہ امی، آپ لوگوں کی جیسے مرضی، آپ کو جو مناسب لگے آپ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ امی نے میرا ماتھا چوما اور امی اٹھ کر چلی گئی۔ میں سوچتی رہی کہ سلیمان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہوگا، آخر کیا کمی تھی مجھ میں۔ میں چپ تھی کیونکہ میں سلمان کی خاطر اپنے گھر والوں کو بالکل بھی ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن رشتے والے آئے، انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی مجھے پسند کر لیا۔ آنٹی بہت اچھی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا اور 1 بیٹی اور 2 بیٹے تھے، اور ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ پڑھتا تھا اور ایک بہن اس سے چھوٹی تھی جو کہ لگ بھگ کوئی 15-14 سال کی تھی۔ مجھے مل کر بہت خوشی، میں بھی مطمئن ہو گئی۔ دن ایسے گزرتے رہے، میری ماں بھی خوش ہو گئی، ابو بھی خوش ہو گئے، لیکن میں نے لڑکی کی تصویر نہیں دیکھی۔ مجھے سب کہتے رہ گئے کہ ایک بار لڑکی کی تصویر تو دیکھو، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں دیکھنا، میں ایک ہی بار دیکھوں گی۔ امی نے دیکھتی مجھے آپ لوگوں پر یقین، امی نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک بار دیکھ لو۔ میں نے کہا نہیں امی، مجھے آپ لوگوں پر یقین ہے، میں نہیں دیکھتی۔ اس طرح دن گزرے اور میرے گھر میں شادی کی باتیں ہونا شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی شادی کی تیاریاں، کیونکہ میری ساس کو بہت زیادہ جلدی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ ان کے بیٹے سے صبر نہیں ہو رہا، اور جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے اندر سے کہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اب شاید سلمان میرے مائنڈ سے نکلتا جا رہا تھا، میں اب اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ امی ابو کے ساتھ میں اپنی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی، شاید اللہ کی طرف سے میرے لیے اسی میں کوئی بہتری ہوگی، یہ بات سوچ کر میں بہت خوش ہو گئی۔ لیکن لڑکے کو میں نے پھر بھی نہیں دیکھا جس کا نام دانیال تھا۔ اس کے بارے میں امی بہت تعریف کرتی تھی کہ بیٹا وہ بہت اچھا ہے، اللہ نے تمہاری قسمت کھول دی، اللہ نے تمہیں اتنا اچھا شوہر، اتنی اچھا سسرال عطا کیا ہے۔ میں بھی خاموش ہو جاتی کہ یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہی ہیں۔ اس طرح میری شادی کا دن بھی آ گیا، میں دلہن بن کر اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر بہت خوبصورت ہے، جیسے ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا میں ان کی طرف دیکھتے رہ گئی اور دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بہت پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھے ہی جا رہے تھے، مجھ سے زیادہ دیر ان کی آنکھوں میں دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا اور میری بے انتہا تعریف کی، اتنی تو شاید کبھی سلیمان نے بھی نہیں کی تھی۔ میں سلیمان کو سوچتے ہوئے سے جھٹک دیا۔
کیونکہ میرے خاوند بہت پیارے تھے اور بہت اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب اس نے پہلی بار میری تصویر دیکھی تو ان کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پہلی بار دیکھتے ہی ہاں کر دی اور وہ اتنے عرصے سے میرے لیے تڑپ رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح ان کے پاس بہت جلد آ جاؤں تاکہ وہ اپنی بے قراریاں اور بےتابیاں مجھے بتا سکیں۔ میں اپنے سارے شرعی حقوق اور وہ بھی نکاح میں خوش تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ عورت کو کیا چاہیے؟ یہ سب تو چاہیے کہ خاوند عزت اور محبت کرنے والا ہو۔ میرا خواب پکڑا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ وہ میرا دوپٹہ اتارنے لگے۔ ایک دم میرے دل کو کچھ ہوا، یہ سب میرے لیے بہت نیو تھا۔ ظاہر ہے شادی تھی، شادی کا پہلا دن تھا۔ اس طرح یہ خوبصورت رات اپنی خوبصورتیوں سمیت گزر گئی۔ میرے خاوند نے مجھے ٹوٹ کر پیار کیا، اتنا پیار کہ میں دل سے سجدے شکر تھی۔ صبح میرے خاوند شوہر کی اٹھنے سے پہلے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ میرے ساتھ بیڈ پہ لیٹے تھے اور میں ان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کی ساری رات کی ہوئی شرارتیں، محبتیں، بے چینیاں، بے قراریاں بار بار مجھے یاد آتی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ میں چپ کر کے یہاں سے اٹھی اور اٹھ کر شاور لینے چلے گئے۔ میں نے شاور لیتے ہوئے اپنی طرف دیکھا تو ایک دو نشان دیکھ کر مجھے بڑا ہی پیار آیا اپنے شوہر پر، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے رات کو بے حد پیار کیا۔ اور یہ چیز ہر عورت کو بہت اچھی لگتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کو سراہے، اسے پیار کرے۔ وہ یہ چیز بہت کم عورتوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میں شاور لے کر باہر آئی تو میرے شوہر جا کے مجھے دیکھ کر بولے، رات مزہ آیا تھا؟ مجھ سے کوئی شکایت؟ میں پہلے تو بہت زیادہ شرمائی، پھر میں نے کہا، نہیں دانیال، آپ نے مجھے بے حد پیار دیا، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش اللہ کی آگے سجدہ ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسا ہسبینڈ عطا کیا۔ دانیال نے مجھے کہا کہ میں نے کھانا ناشتہ نیچے چل کے کرتے ہیں۔ وہ میرے پاس آیا، پیار سے میرے گال کو چھوا، میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور نہانے چلے گئے۔ میں دروازہ کھولا تو دیکھا میری نند اور میری ساس کھڑے تھے۔ میری ساس مجھے پیار کیا اور اندر آ گئی۔ میری نند کے ساتھ تھی، میری نند بھی کچھ کہہ رہی تھی کہ بھابھی آپ تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں۔ میں ان دونوں کی محبت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میری ساس بار بار مجھے دیکھتی تو میرے پر وارثت کے جاتی۔ میرا شوہر نہا کر باہر آتے اور مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ ان کی اس طرح کی بے باکی نظریں، وہ بھی میری ساس کے سامنے، میں بہت زیادہ شرما رہی تھی، بہت زیادہ، کہ وہ میری ساس کے سامنے بھی میرے اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ ناشتے کر نیچے چلے آئے۔ میرے شوہر نے کنڈی لگائی اور مجھے کہنے لگے، کیا خیال ہے ایک بار پھر ہو جائے؟ اور میں نے کہا، نہیں دانیال، بالکل نہیں، ماما ناشتے کے لیے کہہ کر گئی ہیں، چلیں جلدی سے اٹھیں، ہم نیچے چلتے ہیں۔ ہم ہنستے مسکراتے میرے گال پہ پیار کرتے کپڑے پہننے لگے۔ جیسے ہم لوگ نیچے گئے، سب نے ہمارا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ سب سے ملی تھی لیکن ابھی تک اپنے دیور سے نہیں ملی تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ وہ رات کو گھر لیٹ آیا تھا۔ جب تمہیں اسٹیج پر لا کے بٹھایا گیا تھا، وہ کسی کے فون آنے پر وہاں سے چلا گیا تھا، اس لیے تم سے نہیں مل سکا۔ میں جب اٹھتا ہے تو میں تمہیں ملواتی ہوں۔ میں چپ ہو گئی۔ ہم نے بڑی اچھی طریقے سے ناشتہ کیا اور ادھر سے میری ساس بھی ناشتہ لے کر آئی، امی ابو بھی ناشتہ لے کر آئے۔ میرے ساس نے امی ابو کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ میری ساس نے کہا کہ آپ نے یہ تکلیف کیوں کیا؟ ہم لوگ ناشتہ بنا چکے تھے، لیکن امی ابو بولے کہ یہ رسم ہے۔ امی نے بڑے پیار سے لیا۔ میں نے مجھے کہا، دیکھا تم ابو مطمئن ہو گئے۔ دانیال نے انہیں بالکل اپنے ماں باپ جیسی عزت دی۔ میں دانیال کو اس خوبی سے اور بھی زیادہ متاثر ہو گئی۔ ابھی ہم لوگ ناشتہ کر کے فری ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے میرا دیور آیا۔ میری ساس نے اس کو کہا کہ سلیمان ادھر آؤ۔ سلیمان نام سن کر ایک دم میری ہارٹ بیٹ مس ہوئی، لیکن جیسے ہی سلیمان میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور میرے شوہر نے کہا کہ تانیہ، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ میں سلیمان کو دیکھا اور سلیمان نے مجھے، ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، میرا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ مجھے یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں ملی تھی۔ اسی ٹائم مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ سلیمان نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ سلیمان کی نظروں میں بے باکی تھی۔ اور پھر میں دانیال سے کہا کہ دانیال، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ دانیال نے کہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، نہیں، بس تھکاوٹ کی وجہ سے۔ دانیال سمجھ گئے اور مسکرانے لگے اور مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں امی کو ساتھ لے کے ہم لوگ اوپر آ گئے۔ میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا کہ امی اس طرح بات کی، یہ مسلمان لڑکا کون ہے؟ امی جی سب سن کر بڑی پریشان ہو گئی۔ امی نے کہا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں اتنا اچھا شوہر ملا ہے، اتنا اچھا گھر ملا ہے، اب تم کیا کرو گی؟ بس تم چپ رہو اور ہو سکے تو اپنے خاوند کے دل میں جگہ بناؤ۔ جب شوہر کے دل میں جگہ بن جاتی ہے تو وہ بیوی کے ہر طریقے سے
حفاظت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ امی مجھے سمجھاتے ابو کے ساتھ لے کے چلی گئی۔ اتنی بڑی پریشانی تھی کہ کیا کروں۔ اتنی دیر میں دروازے پر کھٹکھٹ ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید دانیال ہے، لیکن میں نے جیسے ہی آنکھیں اوپر اٹھائی تو سامنے سلیمان کھڑا تھا۔ وہ اندر آئی سے مجھے دیکھا اور اوپر سے نیچے تک کہنے لگا، تانیہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں بڑا ڈھونڈا، تم نے میری کال ریسیو نہیں کی کبھی۔ تو میں نے کہا، سلیمان میں اب تمہاری بھابھی ہوں، اس لیے میں تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ بہتر اسی میں ہے کہ تم جاؤ۔ وہ ہمارا ماضی تھا جو گزر گیا، میں ماضی کا دوبارہ اپنے مستقبل پہ نہیں آنے دوں گی۔ اس وقت تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ میں نے تمہیں کیفیٹیریا میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ تم میرے گھر رشتہ کیوں نہیں بھیجنا چاہتے۔ سلیمان نے کہا کہ تانیہ تم نے ٹھیک کہا، تمہیں پتہ ہے میری عادت ہے، میں نئی نئی تتلیوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ تم سے میرا دل بھر گیا تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے اپنی پرانی محبت یاد آ گئی۔ اب تم میرے گھر میں بھی ہو اور میرے بڑے بھائی کی بیوی ہو، اب تو تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ ہم بھابھی دیور بن کر روز ایک دوسرے کو اپنی محبت کی داستانیں سنایا کریں گے۔ اس نے مکرو ہنسی ہنس کر مجھے کہا۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا اور ہنسنے لگا۔ مجھے اس کی ہنسی بالکل اچھی نہ لگی اور میں نے کہا کہ سلیمان یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں نہیں آنا جب تک تمہارے بھائی نہ ہوں۔ اس نے کہا، بھابھی جی تو آپ کا پیچھا تو میں اب نہیں چھوڑنے والا۔ بہتر اسی میں ہے کہ رات کو ولیمے کی رات بھائی کے ساتھ گزارنے کے بجائے آپ میرے ساتھ گزاریں گے، نہیں تو آپ کی اور میری محبت کی تصاویر میں اپنے بھائی کو دکھا دوں گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ رات میرے ساتھ گزاریں گے، نہیں تو میرے بھائی تمہیں دھکے مار سے گھر سے باہر نکال دے گا۔ اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے میری رات کو رنگین کیسے کرنا ہے، اپنے گھر کو کیسے بچانا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ دانیہ سے میں بہت محبت کرتی ہوں، سلیمان تو میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اس نے کہا، محبت تو کسی دور میں مجھ سے بھی کرتی تھی، اگر ایک رات مجھے دے دو گی تو کچھ نہیں ہوتا، ورنہ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے کہتا چلا گیا۔ میں رونے لگی کہ یا اللہ، یہ کیسی قسمت پائی ہے، میرے ہسبینڈ دے تو اتنا پیار کرنے والا اور اوپر سے یہ سب اتنے میں دانیال اندر آئے۔ دانیال نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگے کہ تانیہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، تم رو کے کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ امی چلی گئی اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ دانیال نے مجھے پیار سے گلے لگا اور مجھے سمجھانے لگے کہ آہستہ آہستہ تمہیں یہاں رہنے کی عادت ہو جائے گی، ہر لڑکی کو جانا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں میرے پیار میں کوئی کمی نظر آئی؟ میں نے کہا، نہیں دانیال۔ میں نے کہا، دانیال کیا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے؟ دانیال نے کہا، بولو تانیہ۔ دانیال نے کہا کہ تم جو کہو گی میں ضرور کروں گا۔ میں نے کہا کہ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو، تم اپنی کوئی بھی بات بلا جھجک مجھ سے کر سکتی ہو۔ تم تو میری قیمتی ہے یار، تو تم اپنی کوئی بھی بات مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ دانیال میں انتظار کروں گی اس وقت کا جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی، میں دیکھوں گی کہ آپ کی محبت کو آزماؤں گی، آپ میرا ساتھ دیتے ہو کہ نہیں۔ دانیال نے کہا، جانے من تم تو میری زندگی ہو، ابھی بھی تمہیں کوئی ثبوت چاہیے میری محبت کا جو میں نے رات کو دیا؟ دانیال تھوڑے سے مجھ پر جھک کر اپنی پیار کی مہر میرے ہونٹوں پر ثابت کی اور کہا، دانیال مجھے آپ کی محبت پر پورا یقین ہے۔ اور جھکتے جھکتے دانیال میں میرے اوپر آئے اور ایک بار پھر ہمارے دل میں وہ سب ہوا۔ دانیال نے مجھ پر اپنی محبت لٹائی۔ رات کو ولیمے پر میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سلیمان مجھے دیکھے جا رہا تھا اور مجھے عجیب عجیب اشارے بھی کر رہا تھا، جسے دیکھ کر مجھے بہت گھن آئی۔ سلیمان سے، یہ کیسا بھائی ہے جو اپنے ہی بھائی کا گھر اجاڑنے پر تلا ہوا ہے؟ میں نے تو اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی، پھر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا میں آج رات اگر اس کے پاس نہیں گئی تو کیا یہ دانیال کو سب بتا دے گا؟ میں پریشانی سے دانیال کی طرف دیکھا، وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے پوچھا، آنکھوں کے اشارے سے، کیا ہوا؟ میں نے بھی آنکھوں کے اشارے سے جواب دیا، کچھ نہیں۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایسے ہی ٹائم گزر گیا، ہم لوگ حال سے واپس گھر آئے۔ دانیال ساتھ نہیں آئیں گے کیونکہ اس کچھ کام تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم جاؤ گھر، ان لوگوں کے ساتھ میں آتا ہوں۔ میں جیسے گھر آئی تو سلیمان کمرے میں آ گئے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کمرے میں ہی نہیں۔ کمرے میں آتے ہی سلیمان میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور میرے بہت قریب ہونے لگے۔ میں بہت ڈر گئی۔ مجھے کہنے لگا، ڈارلنگ آج کی رات تمہیں میرے ساتھ گزارنی ہے، کیا ہوا؟ کیا میرے بھائی نے تمہیں اتنا پیار دیا کہ تمہیں میرا پیار بھول گیا؟ مجھے سلیمان پہ غصہ آ رہا تھا، میں خاموش رہی۔ سلیمان نے آہستہ سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، میں نے سلیمان کو کچھ نہیں کہا۔ سلیمان جیسے مجھ پر جھکا، میرے ہونٹوں پر میں نے اس کو دھکا دیا اور اس کو کہا کہ سلیمان خبردار اگر تم میرے نزدیک بھی آئے۔ بہت دیکھ لی میں نے، مجھے چھوڑ کر گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ اگر تم اس وقت اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دیتے تو آج میں تمہارے بھائی کے کمرے کے بجائے تمہارے کمرے میں ہوتی۔
سلمان نے کہا چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آج بھی تو یہ میرا ہی گھر ہے، چاہے کمرہ کسی اور کا ہو، میرا یا میرے بھائی کا۔ میں نے کہا سلمان تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ اس نے کہا تو کیا ہوا بھابھی، میری بھی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ مجھے سلمان کی باتوں نے بہت غصہ دلایا۔ میں نے کہا سلمان 1 منٹ سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ۔ سلمان نے کہا نہیں، اگر آج کی رات تم نے میرے ساتھ نہیں گزاری تو میں نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گا اور پھر وہ تمہیں آج ہی طلاق دے دیں گے، پھر تم کیا کرو گی؟ میں نے اسے کہا کہ جاؤ، تم نے جس کو جو کہنا ہے کہہ دو، لیکن میں یہ سب بالکل نہیں کروں گی، میں اپنے شوہر کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ اتنے میں دانیال اندر ہے۔ دانیال نے جب سلمان اور مجھے دیکھا تو میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانیال نے کہا سلمان یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سلمان نے کہا بھائی مجھے بھابھی نے اپنے کمرے میں بلایا، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ بھائی بھابھی اور میں آج سے 2 سال پہلے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، پھر اچانک بھابھی کو کوئی اور لڑکا پسند آ گیا تو بھابھی مجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلی گئی، اور آج جب بھابھی نے دیکھا کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو آپ کی غیر موجودگی میں بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بھابھی نے مجھے کہا کہ تم میرے لیے ابھی بھی وہی سلیمان ہو۔ مجھے بھابھی نے سمجھتا میں تمہیں آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ سلیمان کا جھوٹ سن کر مجھے تو اور بھی رونا آنے لگا۔ میں چپ کر گئی، روتی رہی۔ میری بھابھی نے مجھے کہا کہ تم میرے لیے ابھی بھی وہی ہو۔ دانیال گئے۔ دانیال نے میرے دروازے کو کنڈی لگائی تاکہ گھر کے اور افراد ہماری یہ باتیں نہ سن سکیں، اور وہ آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے تانیہ کیا سلمان سچ کہہ رہا ہے؟ کیا تم 2 سال پہلے سے جانتی تھی؟ کیا تم اسے محبت کرتی تھی؟ میں نے کہا دانیال میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، سلمان سچ کہہ رہا ہے۔ سلمان نے کہا دیکھا بھائی، میں نے آپ کو کہا تھا، آج بھی بھابھی نے مجھے کمرے میں بلایا اور میرے ساتھ پلیز سب کرنا چاہ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ دانیال نے مجھے رات کو خوش نہیں دی جو تم مجھے دے سکتے ہو۔ سلمان اور میں نہ کرتی رہی، روتی رہی۔ میں نے کہا ہاں دانیال، سلمان جھوٹ بول رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سلمان خود میرے کمرے میں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سلمان آپ کا بھائی ہے۔ یہ تو صبح جب ناشتے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے بھائی سے ملوایا تو مجھے پتا چلا کہ سلمان آپ کا بھائی ہے۔ میں تو تب بھی بہت پریشان ہو گئی تھی کہ میں اب آپ کو کیسے بتاؤں۔ آج ہاں یہ سچ ہے کہ سلمان 2 سال پہلے میری محبت تھا، لیکن محبت یک طرفہ تھی، کیونکہ سلمان مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف میرے ساتھ ریلیشن میں رہنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب میں نے اس کو کیفیٹیریا میں کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھا تو اس دن کے بعد میں سلمان کو بھول گئی۔ سلمان میرا دھوکہ کیا تھا، شاید میں ہی غلطی تھی، لیکن میری اللہ نے مجھے سلمان جیسے لڑکے سے بچا لیا تھا، شاید میری کوئی نیکی کام آئی تھی۔ سلمان نے کہا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس دوران دانیال سلمان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ سلمان نے کہا بھائی آپ اس ایک دن کی آئی لڑکی کے لیے مجھے رسوا کر رہے ہیں۔ دانیال نے کہا خبردار، اگر تم نے دانیہ کے بارے میں کوئی بھی بات کی، وہ میری بیوی ہے اور تمہاری بھابھی، آئندہ کے بعد کبھی بھی دانیہ کے ارد گرد مجھے نظر آئے تو میں تمہارا برا حال کروں گا، اور میں تمہارے باہر کا ویزا نکلوا رہا ہوں۔ تم یہاں سے جاؤ اور مجھے دوبارہ کبھی اپنی شکل نہ دکھانا، نکل جاؤ میرے کمرے میں سے۔ اور سلمان اسی ٹائم وہاں سے مجھے گولیاں ڈالتا چلا گیا۔ میں روتی رہی۔ دانیال نے مجھے اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لے گئے اور مجھے چپ کرانے لگے، کہنے لگے دانیہ میں جانتا ہوں لڑکیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن تم جیسی لڑکیاں یہ سب نہیں سوچتی کہ سلمان جیسے لڑکے ہماری زندگیاں برباد کرنے آتے ہیں۔ اصل زندگی وہی ہوتی ہے، وہ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو ہمیں شادی کے بعد، شادی سے پہلے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کی، کیونکہ میں اپنی ساری فیلنگز اپنی بیوی کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ نو ڈاؤٹ میں نے تمہیں بہت محبت کی، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تم سے غلطی ہوئی، تم نے اپنی غلطی کا ازالہ کیا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں دوبارہ کبھی بھی تم سے سلیمان کا ذکر نہیں کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی سلیمان کا ذکر نہ کرنا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو میری بیوی اور میں تمہارا شوہر۔ میں دانیال کے اس قدر پیار پر رونے لگی۔ شدت سے کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ بے شک اگر شوہر یقین کرنے والا ہو، سب کرنے والا ہو، تو کوئی بھی لڑکی سلمان جیسے لڑکوں کو بھیڑ نہ چڑھے۔ میں اپنے شوہر دانیال کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور میں الحمدللہ پریگننٹ بھی ہوں۔ دانیال نے مجھے بہت محبت دی۔ سلمان کو دانیال 10 دن کے اندر ہی باہر کے ملک بھیج دیا۔ اب سلمان وہیں رہتا ہے، پاکستان نہیں آتا۔ اس نے وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر لی اور میں یہاں دانیال کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری ہوں۔ اللہ پاک ہر کسی کو دانیال جیسا شوہر عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔